کیونکہ قرآن بھی یہی کہتا ہے، شخص جو ہے وہ امام زین العابدین علیہ السلام کی خدمت میں اللہ امام کی خدمت میں آیا، امام سے کہا کہ مولا مجھے دین کا خلاصہ بتا دیں، یہ جو دین ہے اس کا ایک خلاصہ بتا دیں کہ کون سی چیز ہے، ایسا خلاصہ بتا دیں کہ میں اس پہ عمل کروں۔ تو امام نے اسے 3 چیزیں تعلیم فرمائی۔ پہلی چیز امام نے کہا کہ اپنے عہد کو وفا کرو، جو تم نے عہد کیا ہے، جس سے تم عہد کرتے ہو، وعدہ کرتے ہو، اس کو وفا کرو، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز کہا کہ قول الحق، حق بات کہو، ہمیشہ حق بات کہو۔ تو میں اس کو بعد میں تھوڑا سا کھولوں گا آپ کے لیے۔ تیسری چیز حکم بالعدل، یعنی اگر کسی چیز کا حکم کرو تو عدالت کے ساتھ کرو۔ یہ امام نے خلاصہ کر دیا۔ اب آپ بولے 3 چیزیں تھیں، لیکن اب آپ اس کو عمل کرنا شروع کر دیں۔ جس سے عہد کیا ہے، قرآن کہتا ہے اوفو بعہدکم، جو تم نے وعدے کیے ہیں ان کو پورا کرو، ان کو وفا کرو۔ پروردگار نے باقی نبیوں کی جو قومیں تھیں ان سے عہد لیے تھے، کس کس نے ان عہدوں کو نبھایا؟ خوب ہمارے استاد ڈاکٹر رفیع کے بہرحال آج کل وہ کووڈ کی وجہ سے مریض ہے، خدا ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، وہ اپنے بیان میں فرماتے ہیں کہ عہد جو ہے وہ 4 قسم کا ہے جو ہماری زندگی میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے۔ پہلا عہد خدا کے ساتھ ہے، انسان خدا کے ساتھ جو عہد کرتا ہے اسے پورا۔ اب خدا کے ساتھ کیا ہے؟ وہ خدا میں تیرا بندہ ہوں، تو بندہ کیا کرے گا؟ بندگی کرے گا، عبادت کرے گا۔ خدا میں یہ نہیں کروں گا، خدا میں ہم کرتے بھی تو ہیں خدا سے عہد، غلطی ہو جائے تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ معافیاں مانگتے ہیں، پھر وعدہ کرتے ہیں، مگر وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو، ہمارے وعدے ویسے بھی وفا نہیں ہوتے۔ تو ہم اس عہد کو نبھائیں، جبکہ قرآن اس چیز پہ بہت زیادہ فوکس ہے کہ جو تم نے خدا کے ساتھ عہد و پیما باندھا ہے اسے پورا کرو۔ عہد سے بڑھ کر ایک اور لیول ہے جسے قرآن میثاق کہہ رہا ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ، کہ ہم نے میثاق لیا۔ کس سے؟ بنی اسرائیل سے لیا، بہت سی جگہوں پہ لیا ان سے۔ قوموں میں اگر آپ قرآن پڑھیں کہ انشاءاللہ کہ ہم قرآن پڑھیں اور اس کے ترجمے کو بھی پڑھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تفسیر کو بھی پڑھیں۔ کب پڑھیں گے مجھے آپ بتائیں، کب پڑھیں گے؟ بوڑھے ہو جائیں گے تب پڑھیں گے؟ بوڑھاپے میں پڑھیں گے؟ کب پڑھیں گے؟ میں اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں۔ اچھا میں تو کیونکہ مولانا ہوں، مجلس پڑھنی ہے، مجبوری ہے، نہیں پڑھوں گا تو بیان کیا کروں گا، مجھے تو پڑھنی پڑتی ہے۔ یعنی سمجھ لیں میں تو اللہ نے مجھے ایسی جگہ بٹھا دیا ہے بھائی چارہ نہیں ہے پڑھنے کے علاوہ، اب کیا کریں؟ شروع میں بھی جب میں حوضے میں گیا تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کرنے آئے؟ میں نے کہا وہاں ٹائم نہیں ملتا تھا کتابیں پڑھنے کا، حوضے میں آ گئے، شاید 4 کتابیں پڑھی لیں گے آدمی، پڑھنے ہی آئے۔ تو ہم تو چلیں اسی مجبوری میں اللہ نے بہرحال کر دیا، لیکن آپ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کب پڑھیں گے قرآن، اور پھر اس کو ظاہر عربی ہماری بہت اچھی نہیں ہے سب کی، تو اس کا ترجمہ اور پھر اس کی تفسیر کب پڑھیں گے؟ مگر قرآن نور نہیں ہے، مگر قرآن کلام الہی نہیں ہے، مگر قرآن جاوداں معجزہ نہیں ہے، مگر خدا نے نہیں کہا کہ میں تمہارے درمیان میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت۔ جس نے ان دونوں کو تھاما وہ پہنچ جائے گا۔ رسول خدا کا فرمان ہے، حدیث ثقلین مشہور ہے، حدیث ثقلین کہ 2 چیزیں دو رہا ہوں، ان دونوں کو تھامو تو مجھے حوض کوثر پہ ملنا۔ یعنی اگر حوض کوثر تک جانا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ قرآن اور اہل بیت دونوں۔ قرآن اہل بیت کی تعریف کر رہا ہے، اہل بیت قرآن کو بیان کر رہے ہیں۔ خود ابن عباس سے کہا تھا نا کہ کیا آپ حضرت علی کی شان بیان کرتے رہتے ہیں، تو ابن عباس نے کیا تھا؟ میں قرآن کی تلاوت چھوڑ دوں؟ بھائی قرآن یہی تو ہے، مطلب اور کیا کریں گے آپ؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، تو قرآن جس کو سمجھ میں آئے گا اسے پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت کیا ہے۔ عزیزان محترم،
اصل مفسر یہی ہیں، اصل یہی بتا سکتے ہیں کہ کون سی آیت کس لیے نازل ہوئی ہے۔ وقت بہرحال ہمیشہ کی طرح محدود ہی ہے، تو اب ظاہر ہے کوشش تو پوری ہوتی ہے کہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں۔ پروردگار قرآن میں جب واقعات کو بیان کر رہا ہے قوموں کے، تو اس کے پیچھے عبرت ہے، اس لیے نہیں کہ آپ پڑھیں اور گزر جائیں۔ بنی اسرائیل سے پروردگار نے میثاق لیا، بہت سارے میثاق ہیں، ایک وہ بھی ہے کہ ان سے کہا کہ فلانے فلانے دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن مچھلیاں آتی اسی دن تھیں۔ اب اللہ نے کہا میثاق لیا نبھاؤ، لیکن نہیں کر پاتے تھے، نہیں کر پائے۔ اسی طرح یہ سلسلہ چلتا ہے۔ خدا عہد کو جو خدا سے کیا گیا ہے، خدا خود مدد کرتا ہے اگر آپ اس کی طرف بڑھیں۔ قرآن کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ من المومنین رجال، مومنین میں سے کچھ مرد ایسے ہیں کہ جو انہوں نے عہد کیا ہے اسے پورا کرتے ہیں، جو انہوں نے عہد کیا ہے اسے پورا کرتے ہیں۔ کچھ کر چکے ہیں، کچھ کریں گے، اور خدا اپنے وعدے سے جو ہے وہ تخلف نہیں کرتا۔ خدا نے بھی وعدہ کیا ہوا ہے، آپ دیکھیں خدا نے قرآن میں کہ یہ کہ اگر تم یہ کرو تو میں تمہارے ساتھ یہ کروں گا، اگر تم کم پہ صبر کر جاؤ تو میں بھی تمہارے کم عمل کو قبول کر لوں گا۔ تم اگر کم پہ اکتفا کر جاؤ جو تمہیں خدا نے دیا ہے، تو میں بھی تمہارے کم عمل پر تمہیں اجر دے دوں گا۔ عزیزان محترم، خوب یہ ایک عہد خدا کے ساتھ۔ دوسرا عہد پیغمبر اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی نبی کے ساتھ اور ائمہ کے ساتھ ہے۔ خوب یہ بھی لوگوں نے عہد کیا پیغمبر کے ساتھ، ہم آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جنگ احد کے اندر کچھ لوگ آئے جو جنگ بدر میں نہیں آ پائے تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے عہد کیا تھا کہ ہم وہاں نہیں آ پائے، ہم آپ کے ساتھ آئیں۔ لوگ آئے، تشریف لائے، لوگوں نے شہید بھی ہوئے۔ اس طرح رسول کے ساتھ بہت سارے اور عہد و پیما چلتے رہے۔ ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی لوگوں نے عہد کیا اپنے دور کے اندر، اور اس عہدوں کو نبھایا ہے۔ امام نے بھی جس کے ساتھ عہد کیا اس کو وفا کیا، اور جس نے ائمہ کے ساتھ عہد کیا اس کو پورا کیا۔